پوائنٹ نمبر 2، روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل روزوں کے ذریعے انسان کی زندگی میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بنیادی معنی یہ ہے نفس امارہ کو کچلنا، نفس لوامہ پہ لبیک کہنا۔ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ دل میں میرے اور آپ کے جو برائی کی بات آتی ہے، غلط کام کرو، وہ نفس امارہ ہے، اس کو کچلنا سکھایا گیا۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ دل میں ہمارے جو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، دین کا جو علم ہمیں، وہ دین کے عمل کی رہنمائی آتی ہے، اس بات کی رہنمائی جو ہم کو ملتی ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ قرآن مجید سورہ قیامہ میں اللہ عز و جل نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ نفس امارہ کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے، جہاں زلیخا یوسف علیہ السلام کو بھٹکاتی ہے کہ نفس امارہ کا کام ہی انسان کو بہکانا، تو زلیخا کا عمل نفس امارہ والا ہے۔ نفس لوامہ یوسف علیہ السلام کا عمل ہے کہ اپنی نفس پر قابو کر لیے تھے، نفس امارہ کو کچل دیے تھے، نفس لوامہ کی بات پہ لبیک کہہ دیے، جس کے نتیجے میں صبر کرنے کے لیے 12 سال کی جیل بھی آپ کو ملی تو 12 سال جیل میں تھے، صرف اپنے نفس کی تیاری کے لیے۔ یہ تقوی ہے لعلکم تتقون۔ 12 سال صبر کرنا کیوں نہ پڑے، یہ نفس لوامہ کی تعلیم ہے جو رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف، گزشتہ انبیاء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی تعلیمات سے ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے رمضان کے روزوں، اس کی عبادت، افطار، سحور، بھوک پیاس، برداشت، صبر، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطر، تمام اعمال کے ذریعے دل کی صفائی کی جاتی ہے، نفس کی پاکی کی جاتی ہے، مال کی پاکی کی جاتی ہے، دلوں کی پاکی کی جاتی ہے، گندگی نکالی جاتی ہے، بغض نکالا جاتا ہے، حسد نکالا جاتا ہے، رحم دلوں میں ڈالا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جو ہماری نفس تو ستاتا ہے، نفس کے علاوہ انسان کے ساتھ جو قرین لگا ہے، انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہے، وہ شیطان بھی جو بھٹکاتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست سکھانے کا، شکست دینا کس طرح سیکھنا چاہیے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ تمام تر باتیں تقوی میں آتی ہے۔ اور تقوی کا دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے جس عمل کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرنا، اور جس عمل کو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا اسے نہیں کرنا بھی تقوی ہے۔ گویا جس عمل سے روکا گیا اس سے رکنا یہ بھی نیکی ہے، جس عمل کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرنا بھی نیکی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے تقوی کا درس دینے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے مثال ایک دے دوں، اس کے بعد ہم فاسٹ ٹریک میں چلیں گے تمام باتوں میں۔ رمضان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے اور روزے کی حالت میں جو سے نکلے، روزوں کی فرضیت میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پار کرنے کے بعد مکے کے راستے پہ جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ دھوپ بڑی جو سو کڑیل ہے اور پیاس لگ رہی ہے، لوگ جو سو پریشان ہیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے کہ مسافر کے لیے وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں روزے کی قضا کر سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے آ کر کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر سوار تھے، پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کے پیالے کو اونچا کر دیا اور اونچا کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پی لو اور اپنے روزے کو توڑ لو۔ دیکھیں تقوی یہ، اب تک روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، یہ رکھنا یہ دین تھا، اب روزہ توڑنے کے لیے کہا گیا، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا وہ کرنا ہے، تو روزہ توڑنے کی بات آ گئی۔ لیکن اگر کوئی نہیں توڑتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے تقوی کا درس یہ بات دینے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پی لو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھے کہ پانی پی لو کی بات آئی ہے، تقریباً سب نے پانی پی لیا لیکن کچھ صحابہ نے پانی نہیں پیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع صحابہ نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کے کہنے پر کچھ نے پانی نہیں پیا۔ اب الفاظ دیکھیے، جو بات کرنے کے لیے کہا گیا کرنا یہ دین ہے، جو بات نہیں کرنے کے لیے کہا گیا اسے نہیں کرنا یہ دین ہے۔ صحابہ اس امت کے سب سے افضل ترین مسلمان ہیں، مومنوں کی صفوں میں سب سے آگے رہنے والے لوگ ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ پانی پی لو، جب کچھ لوگوں نے نہیں پیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہیں پیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پیا وہ نافرمان ہے میرے جو میری بات کا اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عمل نہیں کرنے پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کا عمل جو سو قرار دیا۔ جب صحابہ کرام اس لیول کے لوگوں کے لیے نافرمانی کہی گئی، حدیث دوستو تو میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، برائی چھوڑنے میں، اطاعت کرنے میں، یہ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو درس دیتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ سکھایا جا رہا۔ فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھانا، بولے پانی جو حلال ہے حرام کر دیا گیا، کھانا جو حلال ہے حرام کر دیا گیا، ہم حلال کو حرام سمجھتے ہیں، نفس پر قابو کرتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ جیسے مغرب ہو جاتی ہے پھر حرام کردہ چیز حلال ہو جاتی ہے، ایک وقت تک حلال کو حرام سمجھنا اللہ کے حکم سے تقویٰ ہے، پھر جب حرام حلال ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ یہ رمضان کا بنیادی